بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات سارے کیجیے اگر آپ اشعار پڑھ رہے تھے تو یہ مجلس وحدت المسلمین کا دفتر ہے تو میرے ذہن میں چند اشعار خدمت میں پیش کرتا ہوں. درود پڑھ کر گلے ملو سب وحدت کا پیغام دینا چاہتا ہوں. درود پڑھ کر گلے ملو سب بغض و حسد کی دیوار توڑ ڈالو. ملت کے حالات دیکھ کے جو پاکستان میں ہو رہا ہے ہمیں اس کی مسجد میں نہیں جانا, اس امام بار کا نہیں جانا, یہاں باتوں نہیں کرنا, وہاں نہیں جانا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. شاعر کہتا ہے درود پڑھ کر گلے ملو سب ہے بغض ہے. شاعر کہتا ہے درود پڑھ کر گلے ملو سب بغض و حسد کی دیوار توڑ ڈالو. دلوں میں یہ سب رہا جو یارو حسین کا غم کہاں رہے گا. پھر ہم حرم جاتے ہیں اسی مجلس میں مختلف جگہ آنا جانا ہوتا ہے. پھر شاعر ایک عجیب بات کرنا چاہتا ہے, کہتا ہے درود پڑھ کر گلے ملو سب بغض و حسد کی دیوار توڑ ڈالو. دلوں میں یہ سب رہا جو یارو حسین کا غم کہاں رہے گا. نگاہ فریبی مکان غصبی زباں پہ نعرہ اجل اجل کا. بڑوں نے کہا زباں نگاہ مکان غصبی زباں پہ نعرہ اجل اجل کا. جسے بلاتے ہو تو یارو وہ آ گیا تو کہاں رہے گا. ضرور پڑھے محمد و آل محمد. آپ کے سامنے ایک آیت مدینہ پڑھنے میں شرف حاصل کیا. جب رسول اسلام نے ابتدائی اسلام کو کفار کو دعوت اسلام دینا شروع کی, وجہ چاہوں گا تھوڑا بیدار ہو جائیں انشاءاللہ. آپ کو رحمت دینی ہے, اس کے بعد رحمت تمام. جب رسول اسلام نے ابتدائی اسلام میں کافروں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی, تب کچھ کافر اسلام قبول کر کے دفتر اسلام میں آ کے کہنے لگے ہم اس کا کوئی اجر دینا چاہتے ہیں. اب رسول خدا نے ان کو تو کچھ جواب نہ دیا, لیکن اللہ نے پیغام بھیجا کہ رسول جو آپ سے آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمیں کلمہ پڑھایا, اس کا کوئی اجر چاہیے تو بتائیے. یا رسول اللہ کل تک ہم جہنم میں تھے, آپ نے اس جہنم سے ہمیں آزاد کروایا, اس کا کوئی اجر چاہیے تو بتائیے. یا رسول اللہ کل تک ہم تاریکی میں تھے, آپ نے ہمیں روشنی کا راستہ دکھایا, اس کا کوئی اجر چاہیے تو بتائیے. قرآن نے رسول کی زبان کروایا, اے رسول کہہ دو ان سے کہ اگر ان تمام امور کا تم کوئی اجر دینا چاہتے ہو تو اجر یہ ہے کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اسلام نے اس طرح اس کی وضاحت کی, بڑے مجمع سے راوی ابن عباس کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ قرآن جن کی محبت کا تقاضا کر رہا ہے کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ محبت کرنی ہے. وہی الفاظ وہ بہو جو حدیث عیسیٰ میں ہے, فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا, کہ جن پانچ کی محبت کرنی ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں, ان کے بابا رسول خدا ہیں, ان کے شوہر علی مرتضیٰ ہیں, اور ان کے پسر حسنین کریمین ہیں. جب یہ بتایا گیا پھر مؤلف نے ڈنڈی مارنا شروع کی. اس کو شاعر نے بڑا کمال کہا تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو. درود پڑھ لیں مسلمانوں. شاعر کہتے ہیں تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو, گم ہے جو میرے کسا رہتے ہیں. جب پاک کا تعارف کروایا بہت سارے لوگ یہاں سے بڑھ گئے. شاعر کہتا ہے تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو, تم سے ہے جو میرے کسا رہتے ہیں. تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے, آج آپ نے دیکھا کچھ جماعتوں کا پرچم بھی ہے تو اس کو اوپر نالین بنی ہوئی ہے. یہ شاعر ذہن میں رکھ کے کہتا ہے تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو, تم سے ہے جو میرے کسا رہتے ہیں. تیری نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں. جب یہ آیت پہنچا دی تب ایک صحابی نے سوال کیا, یا رسول اللہ اپنے پاک کی محبت کا تقاضا جو قرآن کر رہا ہے, میرا ایک سوال ہے کہ یا رسول اللہ یہ پیغمبر پاک افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں. اب اس صحابی کے ذہن میں میری طرح آ رہا ہوگا کہ انبیاء نے بہت لمبا عرصہ تبلیغ کی, کئی سو سال تبلیغ کی, لیکن مختصر لوگوں کو اسلام قبول کر سکے. بہت سارے کم لوگ اسلام پہ آئے, ان کی اتنی زحمات تھی, لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ انبیاء کے ساتھ محبت کرو. قرآن کہہ رہے ہیں پیغمبر پاک کے ساتھ محبت کرو. یہی سوال صحابی کا افضل ہے. حیات میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب اس نے یہ سوال کیا تو رسول اسلام بات کرتے ہو. اب ہمارے ذہن میں پتہ نہیں کون سا نبی ہے جس کو ذہن میں رکھ کے تم کہہ رہے ہو کہ یہ پیغمبر پاک افضل ہے یا انبیاء افضل ہیں. کہنے لگا
یا رسول اللہ حضرت آدم افضل ہیں یا پیغمبر پاک افضل ہیں؟ کہا 5 نہ ہوتے آدم کی توبہ قبول نہ ہوتی، کہا 5 افضل ہیں ابراہیم افضل ہے، کہا 5 نہ ہوتے ابراہیم کی آگ گلزار نہ ہوتی، کہا 5 افضل ہیں موسیٰ افضل ہے، کہا 5 نہ ہوتے موسیٰ کو کوئی پوچھتے نہ بجایا جاتا، کہا 5 افضل ہیں یونس افضل ہے، کہا ان 5 کے صدقے تو یونس کے پیٹ میں اس کو جگہ دی، اور کہا یہ 5 افضل ہیں یا ملائکہ افضل ہیں؟ آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ کی نبوت پر جو رسول اللہ نے کہا جب بات نہ کر شخص کے دل میں ان 5 کی محبت ہوگی وہ خود ملائکہ سے افضل کے بعد کیا مقام ملتا ہے آپ کو؟ سفر پہ جا رہے ہیں، سفر پہ جاتے جاتے اپنی سواری سے اترے، سجدے ادا کرنے شروع کیے، 1 سجدہ کیا، 2 سجدے کیے، 3 سجدے کیے، 4 5 6 7 سجدے کیے، سارے آپ کی طرف پریشان۔ اب سوال کیا یا رسول اللہ نہ کوئی نماز کا وقت ہے، نہ یہاں پہ کوئی زلزلہ آیا ہے کہ آپ نماز یاد پڑھ رہے ہیں، جبرائیل نازل ہوئے ہیں، کہا یا رسول اللہ آپ جنتی ہیں، میں نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر فرمایا کہ حضرت زہرا جنتی ہیں، پھر فرمایا حضرت علی جنتی ہیں، حسن حسین کا بتایا، یہ 5 سجدے تو سب کو سمجھ آ گئے، کوئی کہا یا رسول اللہ آپ نے 6واں سجدہ کیوں کیا؟ 5 سجدے کو سمجھ آ رہے ہیں کہ یہ پنجتن پاک کے ہیں، آپ نے 6واں سجدہ کیوں کیا؟ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ 5 سجدے جبرائیل کے کہنے پہ اس لیے کیے کہ پنجتن پاک جنتی ہیں، 6واں سجدہ میں نے اس لیے کیا کہ جبرائیل نے کہا اپنے پاک سے محبت کرے گا وہ جنتی ہیں۔ آج زمانہ شیعہ ہونے کی وجہ سے ہم سے نفرت کرتا ہے، لیکن رسول اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ جبرائیل کہتا ہے یہ پنجتن پاک جنتی ہیں، ان کے 5 سجدے، 6واں سجدہ اس لیے کہ جو ان 5 سے محبت جنتی ہیں، آپس میں متحد ہو کے رہو۔ رسول اسلام یہی تو بتا رہے ہیں کہ 6واں سجدہ اس لیے جو ان 5 سے محبت کرے وہ جنتی ہے، اور 7واں سجدہ اس لیے کیا کہ جو ان پنجتن پاک سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے گا وہ جنتی ہے، جو ان پنجتن سے محبت کرے گا وہ جنتی ہے۔ جب آپ ان سے محبت کریں گے پھر اجر کیا ملے گا؟ ایک مختصر سا واقعہ آپ کی ذہن میں تمام، جناب حبیب ابن مظاہر آقا حسین علیہ السلام جو بچپن کے دوست گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے بابا سے کہتے ہیں کہ میں جناب امام حسین علیہ السلام کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ باپ نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ وہ ان کا مقام کہاں؟ نے کہا اس طرح کرو تم رسول خدا کو دعوت دو، اس کے ساتھ جناب امام حسین علیہ السلام ضرور آئیں گے۔ اور جو وقت معین تھا وہ وقت جب پہنچا، اب جناب حبیب جو ہیں بار بار چھت پہ جاتے ہیں اور جا کے گلی میں دیکھتے ہیں کہ میرا دوست نہیں ابھی تک آیا، پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں، جب کچھ وقت گزرا اب یہ چھت پہ کھڑے دیکھ رہے تھے، دیکھا کہ گلی میں کوئی شخص وارد ہوا ہے، ایک دفعہ زیادہ آگے بڑھ کے جیسے ہی آقا حسین رسول السلام کے ساتھ آتے ہیں اور اب اس دوسرے کمرے میں بیٹھے، اب آقا حسین پوچھتے میرا دوست کہاں ہے؟ کیا جواب کہا جا رہا ہے کہ کھانا شروع کیجئے، نہیں میرا دوست کہاں ہے؟ آقا حسین علیہ السلام کو یا ان کو تو علم تھا، ایک آواز دی، کہا میرے دوست مجھے حسین بلاتا ہے چلے آؤ۔ اب محبت کا آپ کو اجر بتانا چاہتا ہوں کہ جب سچے دل سے نیت کی جائے، اس کو سچے دل سے پیغمبر پاک سے محبت کی جائے گی پھر ہوگا کیا؟ کہا حسین بلاتا ہے ابھی چلے آؤ۔ جب یہ کہا آقا کے نوکر چلتے ہوئے اپنا دن، اور یہی محبت جس کے بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہماری نفرت کا تقاضا کیا جاتا تب بھی یہ ظلم نہ ہوتے جو ہم پہ کیے گئے۔ آج سے کئی سو سال پہلے میر تقی نے 4 مصرے کہے اور بہت کمال کہے۔ اصل کائنات میں محبت کا سب سے چھوٹا لفظ ہے کیا ہوا؟ اتنا بڑا نقصان ہو جائے، آدھی رات کو محلے میں گھر میں آگ لگ جائے، سارا علاقہ اکٹھا ہوتا ہے اور آگے ایک جملہ کہتے ہیں بھائی جان کیا ہوا؟ آدھی رات کو کسی کا انتقال ہو جائے، اہل علاقہ آگے کہتے ہیں میرا بھائی کیا ہوا؟ میں تو یوں کہتا رہتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے بچے گلی میں جا رہے ہیں نا، 5 روپے کا سکہ گر جائے، سال والا بندے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے بھائی کیا ہوا؟ لیکن کیا کمال جملہ کا اسے اچور آکش ہوتے ہوئے کہتے ہیں عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا؟ لٹ گیا پردہ زینب علی اصغر تباہ ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں آقا حسین علیہ السلام اس مسلم کی بات حضرت سکینہ کا بتاؤں کیا ہوا تھا میدان کربلا میں جب بابا کی یاد نے بہت تنگ کیا نا، خیمے سے چلیے مکہ گاہ کی طرف آگے جملہ کہا رہتا بھی کسی نے میرے کو نہیں
देखा एक जालिम कहता तेरा बाबा कौन है? अल्लाह देखिएगा मेरी तरफ यूं हाथ उतार कर कहती नहीं बताऊंगी। कहा बता मैं तेरे नाना का उम्मती हूँ। कहा नहीं बताऊंगी, जिसे बताया वही जुल्म करता है। जब नाना का वादा कर चुका था कहने लगा अच्छा बताओ तेरा बाबा कौन है? कहा मैं बिल्कुल हुसैन इब्न अली, मैं हुसैन की बेटी हूँ। इस जालिम ने एक तीर कमाल में रखा, हुसैन के सर पे मारते हुए कहा ये तीर लगेगा वही तेरा बाबा है। शबीर ने रखा है तेरा नाम सकीना, शबीर ने रखा है तेरा नाम सकीना, सदियों के बराबर है तेरे काम सकीना। शबीर ने रखा है तेरा नाम सकीना, सदियों के बराबर है तेरे काम सकीना। तूने हमें सरवर का दिया ऐसा जलाया, तूने हमें सरवर का दिया ऐसा जलाया, नहीं शाम तेरी अमा से जो निकला है तुम की शहजादी, तेरी अमा से जो निकला है तुम की शहजादी, वो भीड़ में भी अकेला है तुम की शहजादी, वो भीड़ में भी अकेला है तुम की शहजादी। ये हरम तुम्हारा भी मक्का है तुम की शहजादी, हरम तुम्हारा भी मक्का है तुम की शहजादी, खुदा यहाँ भी रहता है तुम की शहजादी। भरोसा इमाम जामिन है मगर रजा का भरोसा है तुम की शहजादी, मगर रजा का भरोसा है तुम की शहजादी। वो और होंगे जमाना इमाम है जिनका, वो और होंगे जमाना है जिनका, तेरा इमाम जमाना है तेरा इमाम जमाना की शहजादी। कहा मलक ने सुनाएगा मनकबत ताजा, कहा मलक ने सुनाएगा मनकबत ताजा, अनीस आने ही वाला है तुम की शहजादी, अनीस आने ही सर पर तुम्हारी चौकट की, तेरे लिए वो अमामा है तुम की शहजादी, तेरे लिए वो अमामा है तुम की शहजादी। कस्तिरों को भी बेमांगे रिस्क देती है, को भी बेमांगे रिस्क देती है, इसीलिए तो करीमा है तुम की शहजादी, इसीलिए तो करीमा है तुम की शहजादी, इसीलिए तो करीमा है तुम की शहजादी।
کے ذیل میں شرائط پیش کی تھی، ان کو بیان نہیں کرنا مقصد ہے، ان کے متعلق دوسری باتیں کچھ عرض کرنا ہے، بس سہارا لینا اپنے اپنے کا اور آگے بڑھنا ہے۔ اس سورہ جمعہ میں پروردگار فرما رہا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ، نبی سے کہہ دو جس موت سے تم فرار کیا کرتے تھے، فإنہ ملاقیکم، فإنہ ملاقیکم، بہتر جگہ گیا میں سے یہ موت تم سے ملاقات کرے، نہیں ملنا چاہ رہے، ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت جب اس کی بارگاہ میں پہچان دیے گئے، غیب اور آشکار کا جاننے والا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تو وہاں پر ہوگا کیا؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم کو خبر دے گا جس چیز جو کچھ تم نے کیا۔ کیونکہ مجلس ہے تو اس لیے میں نے مختلف تذکرہ کرنا ہے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو قرار نہیں، کسی بھی مذہب میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ آئیں ہم تو جائیں گے، اس لیے روایت میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام العمل الصالح حرث الآخرہ، عمل صالح جو ہے کیا ہے؟ آخرت کی اب جو عمل صالح آخرت کی کھیتی ہے، اگر ہم نے اچھے کام کی ہے وہ دکھایا جائے گا، اس کے بارے میں بتایا جائے گا، اگر ہم نے برے کام کی ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں بتایا جائے گا۔ اس لیے موت سے فرار ہے، یہاں باغی نما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی چلے جاؤ۔ اب جب موت کا پتہ نہیں ہے کہاں پر آئے گی، کس جگہ آئے گی، کس وقت آئے گی، کیا کریں تو نہیں پتا۔ ابھی جو میں آپ کے سامنے جو ہے، آپ کے سامنے جو مجلس پڑھ رہا ہوں، میرا جو ہے ارادہ یہی ہے کہ اختتام تک پہنچانا، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ اگر میری اجل کا وقت نے لکھ دیا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ میں اگلا جملہ کہہ سکوں، کیونکہ مجھے نہیں پتا موت۔ اب جب موت کو مجھے نہیں پتا ہے تو پھر کیا کروں؟ تیار، موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں جس طریقے سے زائرین مثلاً جو ہے زیارت کے لیے آتے ہیں، ایک مہینہ پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے، کیوں کہ سفر پہ جانا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی سفر دنیا میں نہیں رہنا ہے، جب آئے ہیں تو جانا ہے، اب جب آئے ہیں اور جانا ہے تو سفر ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اب جب اس کے لیے تیاری کرنی ہے، لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا، پروردگار عالم اللہم اِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ، اس میت کے بارے میں نہیں جانتا، اللہم اِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ اس کے بارے میں نہیں جانتا، إِلَّا خَيْرًا، مگر فقط خیر کے بارے میں جانتا۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ مرنے والا جھوٹ بولتا ہے، مرنے والا جھوٹ بولتا ہے، مرنے والا چوری کرتا ہے، یہ بھی آپ جانتے چور ہے، جانتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، جانتے ہیں کہ چور ہے، پھر کہہ رہے ہیں میں فقط خیر کے بارے میں جانتا ہوں اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔
उलमा ने इस खैर का माना किया है कि खैर से मुराद क्या है। कहिए आप अगर ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते, खैर आप ये गोया में कहना चाहते हैं कि परवरदिगार आलम में इसके बारे में ये जानता हूँ कि ये मोहब्बत अहले बैत लेकर इस दुनिया से गया है। अब इस मोहब्बत ने मरने के साथ इसके साथ क्या किया है मैं नहीं जानता। मोहब्बत अली लेकर इस दुनिया से गया है ये मैं जानता हूँ, ये खैर ही लेकर गया है। इसलिए रिवायत में माँ का अल्लाह मोहम्मद मोहब्बत लेकर गया, इसलिए गिरामी के जिक्र है कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है और जब इंसान चीजें उसके सामने सूरत बन के आता है, मुख्तलिफ रूप से बन के आता है। इसलिए रिवायत ये है, ये रिवायत मौलाए कायनात से भी है, ये रिवायत शफी इमाम से भी है। हर शख्स के तीन दोस्त हैं, हर शख्स के तीन दोस्त। एक दूसरे कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन मेरी और तुम्हारी दोस्ती तब तक चलेगी मैं तुम्हें मामा नमाज का हत्ता था कि मैं तुम्हारा दोस्त मैं तुम्हें मामा दोस्त को ने मामा दोस्त का माल आज मुजस्सम होकर सामने आता है मालिक दुनिया जो हमने जमा किया है, जिसकी रेल के जो दुनिया में जो लगी हुई है। लेकिन इंसान ये नहीं जानता ये जो माल के रेल में लगा इसके भाग दौड़ में लगा हुआ हूँ कि मैं जमा तो कर रहा हूँ, लेकिन कल मुझे इसका हिसाब होगा। थोड़ा सा सोचिएगा, 12 लाख ग्राम में तो 10 सुना याद किया वो सुना आप मुझसे बेहतर जानते हैं, सारी बातें मेरे लिए आपके लिए नहीं। ये माल मैंने जमा किया है, ये आजकल तो कहीं भी बैठ के भवन जो है हर जगह पहुंच जाती है बात, वो अपराध जो सुन रहे हैं इनके लिए भी पैगाम हो जाए। माल मैंने जमा किया, सोचिएगा माल किसने जमा किया, मैंने हिसाब से कौन देगा, मैंने जमा किया। रिवायत कल क़यामत के दिन जो है 4 चीजों के बारे में जो सवाल किया जाएगा उसको देखना कहाँ से दिया आपका माल मैंने जमा किया, हिसाब किताब मैंने देना, अजल आ गया, मौत आ गई। अब जब मौत आ गई तो होगा क्या, माल कहाँ जाएगा, नहीं रहेगा। उन 3 दोस्तों में से एक दोस्त कहता है कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, लेकिन कितना मेरा तुम्हारा साथ रहेगा, अपने हाथ कि तुम्हें मौत आ जाए, वो माल हो उसका माल, बस माल क्या करेगा, दिल वाले इससे ज्यादा माल का इख्तियार नहीं। अच्छी खबर दिल वाले ये करेगा। माल मैंने जमा किया, ज़हमतें मैंने उठाई, शक्कतें मैंने बर्दाश्त की, छोड़ कर चला गया, जाएगा कहाँ, अब मैं मसाइल शरिया में नहीं जाता, 10 मिलियन छोड़कर चला गया, ऐसे तो कुछ नहीं, 10 मिलियन $10,000 छोड़कर चला गया, कुछ वैल्यू नहीं। जब मैं $10,000 छोड़कर दिया तो मिलेगी, मतलब बीवी उसको मिल गया, बच्चे थे उनको मिल गया।
اب یہ جو مال چھوڑ کر گیا تھا میرے بچے مجھ سے بہتر میری زوجہ نہیں کہ بغیر کسی زحمت اور مشقت کے معلوم کو مل گیا. آئیں گے 1.8 سے جو زوجہ کو ملے اور وہ حصے جو وہ بیٹے کو ملے اگر کم از کم مل پر لگا لے $2,000 ان کو مل رہے ہوں بیٹے بیٹھے بٹھائے $2,000 جگہ پہ رہے. کبھی کہیں گے $10,000 کیسا مولانا صاحب شریف میں ایک مثال دے رہا ہوں پوری تقسیم آپ کی حصہ ہوگا. پھر ایک بیٹے کو $2,000 مل گئے بیٹھ کے بٹھائے $2,000 مل گئے. اب انسان کے کاش میں فلاں کام کرا کاش میں یہ کر لیتا. اب یہ کاش میں کر لیتا کوئی فائدہ نہیں لے گا. جو کرنا تھا اپنی زندگی میں کرے. یہ جو پیسہ جمع کیا تھا کیوں جمع آپ نے کیا. جو آپ کریں گے تو آپ کو حساب کتاب دینا پڑے گا. چھوڑ کر آئیں تو حساب کتاب تو آپ کو دینا پڑے گا. اگر یہی ماں آپ جو ہے نیک کام میں خرچ کر دیتے صدقہ جاریہ بھی رہتا. کوئی مدرسہ بنوا دیتے, کوئی روڈ بنوا دیتے, کوئی پانی کی شبیل لگوا دیتے. صدقہ جاریہ اولاد جو کرنے کے معمول کی ملکیت بن گئی. جب ان کی ملکیت بن گئی اور عجیب بات ہے پیسہ آپ نے جمع کیا اگر خمس نہیں نکالا تھا اس کا جواب بھی آپ کو نہیں. اب جو اولاد کو مال وراثت میں ملے گا ان کے اوپر خمس نہیں اچھا تو ہو رہے نا. جواب میں دوں گا لیکن یہ مال فقط اتنا ساتھ دے رہا ہے کہ مجھے کفن دے دے. اور اچھی بات ہے اپنی پسند کی میں کوئی چیز لے کے بھی نہیں جا سکتا. سکندر بادشاہ سنایا آپ کا واقعہ ہے جب اس کا انتقال ہوا اس نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے ہاتھ قسم سے باہر رکھ دینا. لوگوں میں چیمہ گوئیاں شروع ہوئی, سوالات شروع ہوئی. سکندر بادشاہ کی جو ہے وصیت یہ تھی کہ میرے ہاتھ جو باہر. اب یہ جب سوال پیدا ہوا لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھا کہ یہ وصیت کیوں کی تھی سکندر بادشاہ نے, وجہ کیا ہے. صاحب دل کو بلایا, عالم کو بلایا اور اسے کہا کہ بڑی پہنچ میں شخصیت ہے, مجھے فقط اس چیز کی دیکھیں سکندر بادشاہ نے میری وصیت کی تھی کہ میرا ہاتھ جو کفن سے باہر رکھے اس میں مراد کیا ہے کیا بغیر کسی محنت میں مان مل جاتا ہے. والے فرماتے ہیں دوسرا دوست انسان کا وہ ہے امان کا دوسرا دوست ہے وہ یہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارا دوست ہوں لیکن میری اور تمہاری دوستی کتنی چلے گی کہ یہاں تک کہ میں تمہیں پہنچاتا ہوں بس اس سے زیادہ نہیں. کون سا دوست ہے اولاد اس کی اولاد کیا کرتی اولاد کیا ضد اکاری نہیں خاندان اولاد کیا کریں گے قبر میں اتار دیں بس. اس سے زیادہ اولاد اچھی اگر اولاد ہو گئی نیک اولاد ہو گئی ہمارے بعد جو ہے بیٹی اولادوں سے ولد صالح جس طریقے سے روایت میں کیا گیا. یقین جانیے ایسے اولاد بہت کم ہوتی ہیں. مرنے کے بعد والدین کے لیے کوئی نیک کام جس طریقے سے آپ کے والدین ہو جاتے ہیں اسی طریقے کے بعد بھی آپ کے والدین ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں آپ کے والدین سے تصور ہو. مرنے کے بعد آپ کے والدین کے لیے کچھ بھی نیک کام نہ کرنا ان کو بھلا جانا خود نام لکھ دیا جائے گا کہ آپ کے والدین لوگ بھی اکثر بیشتر سوال کرتے ہیں کہ قبلہ ہمیں بتائیے کہ والد نے آپ کے والدین اگر روایت کا مطالعہ کریں تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ والدین کی طرف پیار و محبت سے دیکھنا حج عمرے کا ثواب رکھتا ہے, حج کا ثواب رکھتا ہے. اگر والدین کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ لیا
किया तो ये आके वालिदैन का एक दर्जा है। इंसान बार क्या दो हो गए ग्रामीण साथ जिनके लिए जो है इंसान भाग दौड़ करता है, काफी मेहनत और मशक्कत करता है, माल के लिए भी और औलाद के लिए। माल चाहिए और औलाद चाहिए, ये दो ही चीजें जानता होती हैं, माल भी और औलाद भी हो। तीसरा दोस्त जिसको इंसान वो कौन सा है? बस तीन साथी हैं जिनके एक माल, एक औलाद और एक लेकिन ये दोनों तो रास्ता छोड़कर चले जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। कब्र में लिटाया खत्म। लेकिन जो मुजस्सम नजर आती है और आने के बाद एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, एक सामने और एक पीछे, और एक पैरों की तरफ और एक सरहाने की तरफ, सब सुना नहीं सकते। अब ये क्यों है? जहां की तरफ क्यों है? इस वजह से कि जहां से आजाब आए निकल आ रहा। आज सूरत उससे सवाल करती है, तू इतना मुरारी है, तू है कौन? आपको पता तो चले कि तुझमें से ऐसी खुशबू आ रही है, पाको पाकीज़ा है, खुशबू अंदर जैसे खुशबू है, आखिर है कौन? इसका हम सब पर गालिब आया हुआ है। तो ये सूरत कहती है अना विलायत आलम। मौत की जो ताबीर अगर देखा जाए, दर हकीकत मौत यानी मुलाकात, मिलना। और जब मिलना है, मुलाकात करनी है, इस तरीके से मैंने पिछली मजलिस में किया था, मौत यानी मुलाकात करने के इंसान जो है अपना शहर छोड़कर, वतन छोड़कर ज़ियारत के लिए चला जाता है, लेकिन ज़ियारत नहीं होती। इमाम रज़ा की ज़ियारत में गया पाकिस्तान से, इमाम रज़ा की ज़ियारत हुई। ये भी आपने देखा, मेरा तो तजर्बा है, वो भी अदमन होगा। कभी देखा होगा मुस्कुराया, आगे खुली हुई है, थोड़ी ही देर के बाद जो है आंखें बात बंद हो जाती हैं, चेहरा मुरझाने लगता है। छठी इमाम से पूछा, बोला ये क्या माजरा है? छठी इमाम ये फरमाते हैं कि जब हम आते हैं तो मुस्कुराने लगता है, और जब हम चले जाते हैं तो रोने लगता है। मौत देखने मुलाकात, इन हस्तियों से मुलाकात करना, यहाँ पर भी मुलाकात, और फिर उसके बाद जो मरहला चल रहे हैं, विलादत का अय्याम चल रहे हैं, यही रब दे दो रब्ते मसाइल के लिए। आप लोग भी बहरहाल ज़ियारत पे गए होंगे और ज़ियारत पे जाते रहते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मौजूद है, उनकी कब्र है। बुजुर्गान की बहरहाल अभी भी आपने देखा होगा कि जब गर्मियाँ आती हैं तो बुजुर्गान मस्जिद चले जाते हैं। छुट्टियों में गर्मियों की छुट्टी में अक्सर लेकिन आयत का हाईलाइट भी मिलता है, जब हौजे की छुट्टी होती थी मस्जिद चले जाते। जब इनका इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद शागिर्द के ख्वाब में आए तो शागिर्द ने अपने उस्ताद से सवाल किया, उस्ताद मोहतरम मेरा आपसे सवाल है, और सवाल ये है कि आपको बड़ा शौक था इमाम रज़ा की ज़ियारत का। जब छुट्टी होती थी मौलाना मशहद बन जाता था। अब सब साथ मतलब ये होता है, ये फकत ये नहीं इमाम रज़ा, अरे इमाम हम भी कहते हैं कि आप आएंगे हमारे घर में, आप घर आएंगे, आप हमसे मुलाकात करेंगे, हम भी आपसे मुलाकात करेंगे। हम माशरे की रिवायत ये कहते हैं, इमाम रज़ा के लिए भी, इमाम हुसैन के लिए भी रहना, आप जो हमारी ज़ियारत को आता है हम उसकी ज़ियारत को अज़ीज़ानी गिराना। ये तीन दोस्त, दो दोस्त नहीं के साथ छोड़ जाएंगे,
جو تیسرا دوست ہے عمل صالح اور عمل صالح میں سے جو عمل صالح ہیں ان میں سے ایک عمل صالح ولایت ہے. اس کو لے کر جائیے جو حسین پر گر گیا کیوں بھی روئے من بھاگا آپ آباد بچا تم جانے کل وائن باقی ہے جو مر گیا دائیں گرامی والد دنیا سے گئے یقیناً اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نجات فرمائے جو دوائی کی پس ورنگان کو سب جمیل عطا فرمائے اور اسی طریقے سے دلی میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز و اقارب نے شانوں پر اٹھایا آندہ دیا قبر تک لے کر لیکن لائیاؤں کا یوم دے گا کوئی دن نہیں ہے بیٹوں نے جنازے کو دفنایا بات یقیناً ایک فکر کا نظر یہ ہے انسان کے آنسو جانے لگتے. امام حسین جب ننھی سی قبر کو کر آ گئے علی اصغر کو دفنا دیا خیمے کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا یا سکینہ یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ علیکم ابن السلام زینب اور ام کلثوم میں سکینہ ہمارا آخری سلام قبول کیجیے کہ امامت کا عہدہ سپرد کیا اور ثانیہ زہرا کو یہ کہا آج سے تمہارا یہ امام یہ ہے تو یہ کرنا عزادار کا مرتبہ جب جانے لگتے ہیں تو سید سجاد سے سوال کرتے ہیں اہنا آپ کی علی بابا مجھے جاتے یہ تو بتا دیجئے کہ میرا بھائی علی کا ایک مرتبہ امام حسین کہتے ہیں قدر کرتے سید سجاد کبھی بھی منوازہ ہے عزادار جو بھی پوچھتا تھا ایک مرتبہ ایک پیغام دیا ہمارے لیے اور آپ کے لیے بیٹا جب مدینہ واپس جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا اور مجھے کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرنا اور جب کسی رونا ہے تو مجھ کو خدا کا پیغمبر سے سوائے اہل بیت عزادار سب سے رخصت عزادار امام حسین کہنے لگے ارے یہ وہ کلا ہوگا دل پر عزادار ایک مرتبہ لوگوں میں حسین دیتا ہے اہل زینب ذرا کلائی سے چادر ہٹاؤ عزادار ثانیہ زہرا نے چادر کو ہٹایا حسین نے کلائیوں کا بہتا لیا عزادار کلائیوں کا بہتا لیا مرتبہ ثانیہ زہرا نے کہا بھئیا یہ آپ نے کیا کیا مرتبہ ایک مرتبہ میں حسین کہتے ہیں اے میرے تیرے معلومہ کی وسیعت تھی میرے معلومہ کی وسیعت تھی ہمارے کہا بلند ہے بلند فرما سب سے اپنے اپنے مرمین کو یاد کرنے کے توفیق عطا فرما اور پیارا نبی حق محمد وآل محمد ان کے لیے کامیابی عطا فرما ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرما اور پیارا نبی حق محمد وآل محمد اپنی آخر حجت امام زمانہ کے دوران تعجیل فرما ایک مرتبہ تین مرتبہ کے لیے اور اپنے کوئی یاد کرتے ہوئے چھوٹا ہے